کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی نے میڈیسن کمپنی میں درخواست دی ہے، 2 مہینے ہو گئے، مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کیا کریں، اگر تمہارے لیے خیر ہے تو اللہ کرے گا مل جائے گی۔ دو لڑکے ہیں جو نمازی بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بہت بری عادت ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ اگر جمعہ کا خطبہ کوئی اور پڑھائے اور امامت کوئی اور کرے، یعنی کوئی مجبوری ہو، ورنہ اصول یہ ہے کہ جو خطبہ پڑھائے وہی نماز پڑھائے، لیکن ایک آدمی مجبوری ہے یا خطبہ پڑھانے کے بعد اس کا کوئی وضو نہیں رہا، کوئی تکلیف ہو گئی، لوگ کھڑے تو نہ رہے، دوسرا بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ مجھے گھر کے لیے پلاٹ لینا ہے، یا تو شیعہ کے امام بارگاہ کے سامنے مل رہا ہے یا پھر بریلوی مسجد کے سامنے، اور کوئی جگہ نہیں، کوئی بات نہیں، استخارہ کرو، جو خیر ہو لے لو۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں ایک مکان 120 گز کا ہے 3 بھائیوں کے نام کیا تھا، والد کو تنگ کر کے لکھوایا گیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ایک بھائی نے فتویٰ لیا ہے کہ والد کی جو بھی جائیداد ہے اسلامی طریقے سے سب بالکل ٹھیک ہے، اسلامی طریقے سب میں تقسیم ہونی چاہیے۔ احرام میرا بیگ میں رہ گیا، میں نہیں نکال سکا، اور میں اسلام آباد سے مکے پہنچ گیا، دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کرو۔ بچوں کا نام محمد سالار یا محمد زرار رکھ سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر ہم واجب الطواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ 15 سالہ عمران جو ہے وہ کینسر میں اللہ شفا عطا فرمائے، طواف کر کے حل کرا دیا، بعد میں صفا کی ہے، دم پڑ گئی، جب حل کرا دیا تو احرام سے تو آپ نکل گئے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم اپنی لڑکی کا نام بسم اللہ رکھ سکتے ہیں، لڑکے کا نام اعوذ باللہ، ماشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس سے پناہ مانگے، اس سے شروع کریں، دونوں غلط ہیں۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں، سعودی حضرات جو خیرات دیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، غریب ہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں جمعہ کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 فرض، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 4 سنتیں۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میں نے بیوی کو 14 سال پہلے طلاق، میں نے بتایا تھا کہ 3 طلاقیں ہیں تو پھر نہیں کر سکتا نکاح، حلال ہوگا۔ اگر طلاق 1 تھی تو کر سکتا ہے نکاح، 2 تھی تب بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا نہلانا کیوں کیا جائے، پہلے یہ تسلی کرو نا طلاقیں کتنی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے یا دیواروں کو نہیں پکڑنا چاہیے ما سوا ملتزم کے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ میری چھوٹی بہن کی 2 سے 3 دفعہ منگنی ہوئی، توڑی گئی ہے، بہرحال اللہ اس کی مشکلات کو حل کریں۔ اس سے کہیں کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ یہ ہوتے ہیں، حالات بن جاتے ہیں، اس کو گھبرائیں نہیں۔ فسأل هذا السؤال من دار الافتاء۔
اگر کسی عورت کے پورے جسم پر بال نہ ہوں تو وہ احرام سے کیسے نکلے گی؟ جیسے گنجا نکلے گا، گنجا بھی تو گنج بھی اس طرح پھیرے گا نا، وہ بھی کسی تھوڑی جگہ سے پھیر دے، بال ہوں نہ ہوں۔ اگر کبوتر کی بیٹ لگ جائے کپڑوں میں، نماز ہو جاتی ہے۔ پنجرے کے اندر پرندے پال سکتے ہیں لیکن ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کا پانی وغیرہ خوراک وغیرہ وقت پہ دیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں، جس کا قرض ہے اس کو مالک بنا کے دیں، وہ اپنا قرض ادا کریں۔ اگر اسلامی نظام نہ ہو، ملک مسلمانوں کا ہو، حکمران بھی مسلمان ہو، شریعت نافذ نہ کرے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ تم اکیلے جہاد کر کے کیا کرو گے؟ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔ مکے میں ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے لیکن گناہ ایک لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک گناہ جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اللہ کے گھر کا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال اوپر سے ذرا اگر تو بال چوتھا حصہ کٹ گئے ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ حجر اسود کے بوسے دینے کے لیے لڑائی نہ کریں، دھکے نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اشارہ کرنے وہی بوسے کا ثواب ہے۔ زخم سے احرام کی حالت میں خون آ گیا، کوئی دم نہیں۔ میں نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دی ہے، وہ 3 پکی ہو گئی۔ اگر بعض لوگ جو ہاف بازو والی قمیصیں پہنتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، پوری بازو والی قمیص پہنا کریں۔ پتہ نہیں آدمی داڑھی کو ٹرن کر سکتا، پتہ نہیں کیا معنی، مجھے پتہ نہیں کیا کس کو ٹرن کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک اور لڑکی کو اس کی گردن میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے بالکل گناہ ہوتا ہے، اس کا درجہ تو فرض اور واجب کے بعد ہے، اور جب آدمی سنت چھوڑنے کا عادی بن جائے نا پھر وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔